वक्त हो गया है नमाज का, लेकिन लोगों को कैसे इकट्ठा करें? ये बात है मदीना की, ये बात है उस वक्त कि जब इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था, मस्जिदें बन चुकी थी, मुसलमान इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन एक सवाल था, एक कमी थी। हम कब तक एक दूसरे को अस्सलाह अस्सलाह कहकर पुकारते रहेंगे? लोग अपने कामों में मशगूल होते हैं, आवाज नहीं पहुंचती। उन्हें आवाज दूर तक पहुंचानी थी। लेकिन कैसे? तभी एक तजवीज आई। क्या हम ईसाई की तरह नाकूस बजाएं? नहीं, इसकी आवाज दिल को नहीं लगती। तो क्या यहूद की तरह आग रोशन करें या कोई शोला बुलंद करें? नहीं नहीं, वो मजूसियों से मिलता जुलता है। हमें अपनी पहचान चाहिए जो बस मुसलमान करते हों। कैसे बुलाया जाए लोगों को अल्लाह के घर की तरफ? वो कौन सी आवाज हो जो सबसे अलग हो? या रसूल अल्लाह, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। ये बात है उस आवाज की जो मुसलमानों की पहचान बन गई। ये बात है अजान की। बचपन से हम अजान सुनते आए हैं, मदरसों में, घरों में। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में अजान की जरूरत क्यों पेश आई और क्यों अल्लाह ने उसके अल्फाज एक सहाबी को ख्वाब में सिखाए। मदीना में मुसलमान अब एक कुव्वत बन रहे थे, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो सब परेशान हो जाते। वक्त हो गया है नमाज का, लेकिन लोगों को कैसे इकट्ठा करें? क्या था अजान के नाजिल होने के पीछे का पूरा वाकया, और कौन थे हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद जिन्होंने वो सच्चा ख्वाब देखा, और कैसे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की आवाज इस उम्मत की पहली सदाए हक बनी है, और 1400 साल पहले शुरू हुई इस पुकार का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। या रसूल अल्लाह, लोगों को वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। हम काम काज में होते हैं, वक्त निकल जाता है। मेरी राय ये है कि एक ऊंची जगह पर झंडा लहराया जाए। जब लोग उसे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वक्त हो गया है। नहीं, उसमें वक्त लगेगा। जो दूर है वो कैसे देखेगा? रात में क्या होगा? हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन दिल मुतमइन नहीं था। नबी करीम भी इस सिलसिले में फिक्रमंद थे। ये वो हालात थे जब मुसलमान अपनी अलग पहचान, अपनी अलग शान और अपनी इबादत के लिए एक पाकीज़ा निज़ाम चाहते थे। वो चाहते थे एक ऐसी पुकार जो सिर्फ वक्त की खबर ना दे, बल्कि दावत भी दे। और फिर इन्हीं सोचों में गुम एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अपने घर लौटे। ये वो दौर था जब सहाबा को दीन की इतनी फिक्र थी कि उनके ख्वाब भी वही का हिस्सा बन गए। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद नींद की हालत में थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। वो सुबह उठे और दौड़ते हुए नबी के पास गए। या रसूल अल्लाह, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। मैं नींद और बेदारी की हालत में था कि मैंने देखा एक शख्स मेरे पास से गुजरा। उसके हाथ में एक नाकूस था। मैंने उससे पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या ये नाकूस फरोख्त करोगे? उसने कहा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, हम इसके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। तब उस शख्स ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना सिखा दूं जो नमाज के लिए इससे कहीं बेहतर है? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर बताइए या रसूल अल्लाह। फिर उस शख्स ने और फिर हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हा ने बताया कि उस शख्स ने काबा की तरफ रूख किया और वो कलिमात सिखाए जो आज पूरी दुनिया में गूंजते हैं, और पूरी अजान सिखाने के बाद तकबीर के कलिमात भी सिखा।
نبی کریم نے ان کا پورا خواب سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں یہ کلمات سکھاتے جاؤ جو تم نے سیکھے ہیں، اور بلال تم ان کلمات کو پکارو کیونکہ تمہاری آواز اس سے زیادہ بلند ہے۔ اور پھر مدینہ کی تاریخ میں پہلی بار اسلام کی پہلی اذان حضرت بلال کی بلند اور دلکش آواز میں گونج اٹھی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ مدینہ کی گلیوں میں لوگ حیران ہو کر اس نئی پکار کو سن رہے تھے، لیکن یہ کلمات خواب میں دیکھنے والے صرف حضرت عبداللہ بن زید ہی نہیں تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق نے بھی بالکل ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ سیدھا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی خواب میں بالکل یہی کلمات دیکھے ہیں جو بلال پکار رہے ہیں۔ یہ تھا اذان کا آغاز، نہ آگ، نہ جھنڈا، نہ گھنٹی، یہ اللہ کا طریقہ تھا۔ یہ وہ پکار تھی جس پر دو عظیم صحابہ کے خواب تھے۔ چلیے اب اس پکار کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اذان صرف ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نہیں، یہ ایک مکمل دعوت نامہ ہے، یہ ایک اعلان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کے شروع میں کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ 4 مرتبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جس وقت اذان ہوتی ہے تم کچھ بھی کر رہے ہو، تم اپنے باس کے سامنے ہو، تم کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل کلوز کر رہے ہو، تم دنیا کے سب سے ضروری کام میں ہو، اذان کہتی ہے رک جاؤ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بڑا ہے، جس کام کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور جو بلا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آذان میں کہا جاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اس مکہ اور مدینہ کے دور کا سب سے بڑا اور بنیادی پیغام تھا۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب خود کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس ماحول میں یہ آواز بلند ہوئی جو اعلان کرتی تھی کہ یہ سب بت، یہ ساری طاقتیں فانی ہیں۔ یہ گواہی ایک انقلاب تھا جو یہ اعلان کر رہی تھی کہ ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ یہ کلمہ آذان کا دل ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم اس ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ ہمیں راستہ کون دکھائے گا؟ فوراً اگلا کلمہ آتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر پہلی گواہی منزل ہے تو یہ دوسری گواہی راستہ ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں محمد کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ حی علی الصلاۃ
حي على الفلاح اب جب اللہ کو ایک ماننے اور نبی کو رسول ماننے کی گواہی ہو گئی تو اذان دینے والا آپ کو دعوت دیتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اذان کا ایکشن پوائنٹ ہے، یہ دونوں جملے ایک ساتھ جڑے ہیں۔ پہلے آپ کو کام بتایا جاتا ہے، اس میں جو آؤ کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے چلو، اٹھو، جلدی کرو۔ یہ صرف اطلاع نہیں، یہ ایک پکار ہے کہ اپنے آرام، اپنے بزنس، اپنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن کیوں آئیں؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اگلا جملہ اس کا نتیجہ بتاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی صرف دنیا کی نوکری یا پیسہ نہیں ہے، یہ دنیا کا حقیقی سکون اور آخرت کی ہمیشہ کی جیت جنت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ 5 وقت اعلان کروا رہے ہیں کہ آؤ نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری اصل، حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی اسی نماز میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا شروع بھی اللہ کی بڑائی سے، انجام بھی اللہ کی توحید پر۔ یہ ایک سائیکل ہے، زندگی کا پورا فلسفہ انہی کلمات میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، صحابہ نے تو اس پکار کو سنا اور لبیک کہا، آج ہم اس پکار کا کیا کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا، آج سے 15 سال پہلے آپ کے پاس شاید اتنی سہولت نہیں تھی۔ آج آپ اے سی والے کمرے میں بہترین فون پر دنیا سے کنیکٹڈ ہیں۔ ہم اپنی دنیا میں اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ اذان کی آواز ہمارے لیے ایک بیک گراؤنڈ شور بن گئی ہے۔ ہم کامیابی کی طرف جانے کے بجائے دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ جب آپ اپنے اور ایک غزہ یا فلسطین کے بچے کے درمیان فرق دیکھتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ آمن میں ہیں اور وہ نہیں۔ آپ کو یہ پکار سننے کی نعمت ملی ہوئی ہے، وہ بیچارے تو مسجد میں جا بھی نہیں سکتے، تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس پکار کو سننا نہیں ہے، اسے جواب دینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے۔ آخر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ مقصد ہے کہ ہم دین کو، قرآن و سنت کو اتنا مزیدار اور اتنا آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں، ہمارے آنے والے بچے اسے بیک گراؤنڈ شور نہیں بلکہ اصل پیغام سمجھ کر قبول کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ اذان کو صرف سنیں گے یا لبیک بھی کہیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔